السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ جناب، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ سوال ہوا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جناب، میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ عورت سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت کی نے کبھی کسی سے شادی ہی نہیں کی، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المؤمنین نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے اور اس مقدمے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لوگوں نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے کہا، نوجوان، تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نوجوان عرض کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو اور میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی، ہاں، میں اس عورت کو اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے اولیاء سے فرمایا، کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اولیاء نے عرض کی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بلکہ ہمارے بارے میں بھی آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو، میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ تم جا کر درہموں کی تھیلی لاؤ۔ غلام نے تھیلی لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رکھ دی۔ اس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے فرمایا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اس صورت میں حاضر ہونا جب کہ تمہارے اوپر عرس یعنی سہاگ رات کے نشانات موجود ہوں۔ یہ کہہ کر جوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عورت کہنے لگی، اللہ اللہ، اے ابو الحسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے۔ میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کیوں کر تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جب کہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور 7 گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی
دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا۔ میرے بھائیوں نے اس سے میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے بھیج دیا۔ میرے اس بیٹے نے اس قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا، میں ابو الحسن ہوں، میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اسی عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ قرآن اور حدیث اور اسلامی واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل اسلامی معلومات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔